اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہاتھ جو ہے وہ جماعت پر ہوتا ہے. ید اللہ علی الجماع. اگر مسلمان متحد ہو جائیں، ایک جماعت ہو جائیں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے اور وہ تمام شرائط پوری کر دیں جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. اور وہ کیا ہے کہ آمنوا وعملوا الصالحات، کوئی اجنبی بات نہیں ہے. بندگی، رب کی بندگی اختیار کر لیں تو آج بھی دنیا پر آپ کی حکومت ہوگی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، راہ نجات کے سلسلے مضامین میں آج ہمارا موضوع کیا امت مسلمہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی لعنت میں گرفتار ہے؟ دیکھیں، اس سوال کا جواب تو ہاں میں ہے، یعنی بالکل بے شک. اور دیکھیں، یہ ایک بات میں اللہ تعالیٰ کی خاص عطا سے اور اس کی خاص توفیق سے میں آپ کو یہ کہوں، اس بات پر غور کریں. یعنی یہ ایک حقیقت ہے، ایسا ہی ہے. انسان جب دنیا میں آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مجبور نہیں کرتا مقصد زندگی کو پورا کرنے کے لیے. باقی تو ساری کائنات اللہ کی تسبیح اور تحلیل میں لگی ہوئی ہے. یعنی جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، جس مخلوق کو وہ کام وہ کر رہی ہے اور بہت اچھے طریقے سے کر رہی ہے اور مجبور ہے، خوشی یا ناخوشی سے. اور خوشی سے کر رہی ہے. قال آتینا تعین. تو لیکن انسان جو کہ مقصود کائنات ہے، اس کا مقصد دنیا نہیں ہے. باقی تمام جو مخلوقات ہیں وہ تو دنیا کے لیے ہیں اور انسان کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَسَخَرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ خَلَقَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. تمہارے لیے میں نے بنائی ہے یہ زمین اور آسمان اور جس میں جو کچھ بھی ہے، اور تمہارے لیے، تمہارے فائدے کے لیے میں نے مسخر کر دیا ہے اور ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں. دیکھیں، عام طور پہ اگر آپ دیکھیں، یعنی ایک عام سی بات ہے، اگر آپ دیکھیں کہ اس زمین میں جو کچھ بھی ہے اس کا بنیادی فائدہ، بینیفیشری، یعنی فائدہ اس سے کون اٹھا رہا ہے، کس کے لیے ہے؟ سب چیزیں آسمان میں یا زمین میں ظاہر ہے کہ انسان کے لیے. اللہ ہمارا رب ہے اور اس نے ہماری ضروریات کا پورا خیال رکھا ہے. اس میں کوئی کسی تفصیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، کھلے دلائل ہیں. تو لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا، ہمیں تو یعنی ظاہر کے لیے نہیں بنایا، ہمیں باطن کے لیے بنایا ہے. میں تھوڑا سا یعنی جو میرا گزشتہ طرز گفتگو ہے اس سے میں تھوڑا سا ہٹ رہا ہوں. ہمارا مقصد ظاہر نہیں ہے، ظاہر کے لیے زندگی گزارنا ہمارا مقصد نہیں ہے. ہمیں باطن کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. وہ مقصد نظر نہیں آ رہا، وہ فائدہ نظر نہیں آ رہا، تو اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. لیکن میں بات کو تھوڑا سا مختصر کرتا ہوں. اور جو لوگ بھی اللہ کے مقصد تخلیق کو بھول گئے ہیں، بھول کر زندگی گزارتے ہیں اور اللہ کو منزل نہیں بناتے، آخرت کو ترجیح نہیں بناتے. دیکھیں، میں بنا کسی جھجک کے یا گول مول باتیں کرنے کی بجائے میں صاف بات کر رہا ہوں. آخرت ترجیح، منزل اللہ، راستہ اللہ کا. اگر کوئی بھی انسان وہ مقصد پورا نہیں کرتا اور یعنی منزل بھٹک جاتا ہے، کسی اور چیز کو منزل بنا لیتا ہے، جو بھی ہو، تو پھر وہ اللہ کی لعنت میں گرفتار ہوگا، اس پر اللہ کا غضب ہوگا. یہ بات نوٹ کر لیں، اچھے طریقے سے کان کھول کے سن لیں. اللہ کی طرف سے میں بتا رہا ہوں، بالکل واضح بات ہے.
جن لوگوں نے یقین کر لیا اپنی منزل پر، منزل کے راستے پر، ارادہ کر لیا، عزم کر لیا، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا، آخرت پر یقین کر لیا اور آخرت کو ترجیح بنا لیا، ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی۔ باقی سب لوگ اللہ کے غضب اور اللہ کی لعنت کا شکار ہوں گے۔ بس یہ ایک سادی سی بات ہے۔ اب امت مسلمہ تو منزل بھٹک چکی ہے، اور یہ ابھی کی بات نہیں ہے، صدیاں ہو گئیں۔ ہم منزل بدل چکے ہیں، ہم نے دنیا کو منزل بنا لیا ہے، اور ہم سب دنیا کے لیے زندگی دیکھیں۔ قلیل کا یعنی جب کثیر تعداد، بات ہوتی ہے کثیر تعداد کی، ہر امت پہ جو عذابات آئے ہیں ان میں قلیل لوگ مومن تھے۔ قوم سمود، قوم عاد، قوم نوح، قوم لوط، ان میں کچھ لوگ مومن تھے، اکثریت نہیں تھی تو عذاب آ گیا۔ بات ہوتی ہے اکثریت کی۔ خیر، میں تو دیکھوں آپ سے ذاتی طور پہ مخاطب ہوں۔ اب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، اب قوموں پہ اس طرح ہماگیر عذاب نہیں آتا، قیامت تک نہیں آئے گا، یہاں تک کہ قیامت برپا ہو گئی۔ کیونکہ اس کے بعد، کیونکہ جو نبی، جس نبی کی قوم پر عذاب آیا اس کے بعد دوسری قوم آ گئی، پھر دوسرے نبی آئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے، اب قیامت تک لوگوں کو مہلت ہے۔ ہاں، جس نے، ایک بات میں ضمنی طور پہ، جس نے حق کو قبول کر لیا، جس قوم نے، اللہ تعالیٰ انہیں زمین کی امامت عطا فرمائے گا۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ یہ اس وقت میرا یہ موضوع نہیں ہے، لیکن نہ صرف یہ کہ اس قوم پر، اگر من حیث القوم ایک جماعت نے اسلام کو قبول کر لیا، اللہ کو منزل بنا لیا اور متحد ہو گئے، اللہ کی رضی کو مضبوطی سے تھام لیا، یہ شرائط قرآن میں بیان ہوئی ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا۔ یہ ایک قانون ہے، ہم تو ہر چیز سے غافل ہیں، عذاب سے بھی اور ثواب سے بھی۔ اور یہ بات میں اکثر کہتا رہتا ہوں، جزوی طور پہ بات آئی ہے تو میں کہہ دیتا ہوں، اس وقت یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہاتھ جو ہے وہ جماعت پر ہوتا ہے۔ ید اللہ علی الجماع، اگر مسلمان متحد ہو جائیں، ایک جماعت ہو جائیں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے اور وہ تمام شرائط پوری کر دیں جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ آمنوا وعملوا الصالحات، کوئی اجنبی بات نہیں ہے، بندگی، رب کی بندگی اختیار کر لیں تو آج بھی دنیا پر آپ کی حکومت ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ تو یہ تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن ہمارا تو قرآن سے کیا واسطہ ہے؟ ہمارا واسطہ تو دنیا سے ہے، ہمارا اللہ سے کیا واسطہ ہے؟ بندگی کا کوئی واسطہ نہیں ہے، ہم تو نفس کے پجاری ہیں۔ دنیا مقصود ہے، محبوب بھی ہے اور مطلوب بھی ہے۔ تو بہرحال میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ اللہ کی لعنت یا اللہ کا غضب۔ اور دیکھیں، میں آپ سے انفرادی طور پہ بات کر رہا ہوں، اس وقت آپ یا میں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے یا اللہ کا غضب ہے؟ میں کوئی الگ چیز نہیں ہوں، میں بھی انسان ہوں۔ اگر اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ اور آخرت میرے لیے ترجیح ہے تو پھر مجھ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، نیکوکار لوگ جو ہیں ان پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. لیکن جو نافرمان لوگ ہیں تو ان پر اللہ کا غضب ہوتا ہے اور اللہ کی لعنت ہوتی ہے. یہ قرآن کے عام مضامین ہیں، بار بار بیان کیے گئے ہیں. دیکھیں، میں زیادہ آپ کو جھنجٹ میں نہیں ڈالتا. ایک بات واضح ہے، شیطان، وہ واقعہ جو قرآن میں 6-7 مرتبہ بیان ہوا ہے، شیطان عبادت گزار تھا، اطاعت گزار تھا، حکم مانتا تھا، اور لیکن ایک موقع پہ اس نے نافرمانی کر دی ایک حکم کی، تو اس وَأَنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. دیکھیں میرا موضوع تو لعنت ہے. کیوں لعنت ہوگی نافرمانی کی؟ آج مسلمان امت جو ہے من حیث القوم، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی اللہ کے نافرمان ہیں، لہٰذا ہم پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. اقوام عالم میں ہمارا کوئی مرتبہ نہیں ہے، سلامتی کونسل میں ہم شامل نہیں ہیں. وہ جن کی سلامتی کونسل والے جس کو چاہیں سچ بات کو بھی ویٹو کر دیں. آپ کو پتہ ہے ان کے پاس اختیار ہے، ان کے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس تو طاقت ہے نہیں. یہ جو امریکہ تھانے دار بنا ہوا ہے تو یہ تو گمراہوں کا سردار ہے، تو اس کی مرضی ہے کہ جس پر چاہے پابندی لگا دے اور جیسی چاہے پابندی لگا دے. ابھی اس نے، یعنی 2024 دسمبر کی بات ہے، ہمارے ایک ہفتہ ہوا، ہمارے جو میزائل پروگرام ہے 3-4 کمپنیوں پر، اس میں سے ایک حکومت کی کمپنی بھی تھی، پابندی لگا دی کہ نہیں تم یہ نہیں بنا سکتے، تم تو ہمارے لیے خطرہ بن رہے ہو. تو اس نے پابندی لگا دی. تو یہ ہم تو پابندی نہیں لگا سکتے امریکہ پہ. آپ دیکھ لینا اپنی حیثیت، کس نبی پرست کے بھیا کیس تھی. ہم تو کسی کھاتے میں نہیں ہیں اقوام عالم میں، محکوم ہیں، غلام ہیں، قرضدار ہیں اور سودخور قوم ہے پاکستانی. تمام برائیاں ہم میں موجود ہیں. خیر، تو دیکھیں جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت. اگر آپ اللہ کی اور اس کے رسول کی کو تکلیف دیں گے نافرمانی کی صورت، دیکھیں اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوتا ہے اور ناخوش بھی ہوتا ہے. آپ اللہ تعالیٰ سے اس وقت مسلمان قوم من حیث الامت اللہ سے مقابلہ کر رہی ہے، یعنی حکم الہی سے مقابلہ. میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتی. اور دیکھیں بھول نہ جائیں وہ گھر میں بیٹھے ہوئے 2 لوگوں کو، میاں بیوی، یہ میاں بیوی پوری امت کی میں بات کر رہا ہوں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ محدود بات کر، نہیں، میاں بیوی اور ماں باپ اولاد، ایک فیملی. اللہ کا حکم ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتا ہر لحاظ سے، ہر طریقے سے. گھر میں بھی اور باہر بھی اور بازار میں بھی اور دفتر میں بھی. دفتر میں پتہ ہے آپ کو، ہر دفتر میں رشوت اور کرپشن ہے. اسکول میں جو سرکاری اسکول ہیں اس میں اساتذہ پڑھائی نہیں کرتے. میں اس کی تفصیل نہیں بیان کر رہا، لیکن نافرمانی ہمارا شیوہ ہے. دین کو ہم نے محدود سمجھ رکھا ہے نماز روزے تک، ختم بات. یعنی دین تو جناب، دین سر جھکانے کا نام ہے حکم الہی کے سامنے، رسول کریم کے طریقے کے مطابق. اگر ایسا نہ ہو تو قرآن کے الفاظ سے میں بات کرتا ہوں، آپ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو تکلیف دے رہے ہیں، آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں. تو ایذا کے الفاظ ہیں قرآن میں، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم کو لم تؤذوننی، کہ یہ
سورہ صف کی آیت ہے 5۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یا قوم لِمَ تُؤْذُونَنِی، اے میری قوم، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہ کیوں تم مجھے اذیت دیتے ہو، اور حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور دیکھیں وہ آخری جملہ، فاسق، نافرمان۔ تو دیکھیں قرآن کو دیکھیں، ہم نصیحت کے حساب سے نہیں پڑھتے، ہم نے آیات محدود کر دی ہیں اس کے شان نزول تک یا چند لوگوں تک۔ ابھی میں گزشتہ دن ایک سوشل میڈیا پہ ایک خاتون تھی، وہ بات کر رہی تھی۔ اب خاتون پڑھی لکھی نہیں تھی، ایک فیشنیبل خاتون تھی، میں نام نہیں لیتا۔ تو اس نے کہا میں نے بہت لوگوں، پردے کے بارے میں بہت لوگوں کو سنا ہے، میں اس کی علامات بھی نہیں بیان کرتا ورنہ آپ لوگ پہچان جائیں گے۔ تو وہ کہہ رہی تھی میں نے بہت عالموں کو سنا ہے، بڑے بڑے عالموں کو سنا ہے پردے کے متعلق جو مضامین ہیں۔ تو پھر اس نے کہا میرا یہ خیال ہے کہ پردے کی جو آیت آئی ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات کو، وہ ازواج مطہرات کو مخاطب کیا گیا ہے، تو وہ تو صرف ان کی بیویوں تک محدود ہے، کیونکہ پردے کے احکام مختلف جگہ پہ آئے ہیں، اور کچھ جو ہے مومنات کے لیے ہے۔ اس نے حوالہ دیا کہ بھئی فلانی صورت میں جو ہے وہ مومن خاص، اور جو امہات المومنین ہیں وہ سپر لیول کی، وہ ان کے لیے، اور یہ مومن کے لیے، عام لوگوں کے لیے یہ آیت ہے۔ اب یہ دیکھیں اس نے اپنے لیے آسانی دیکھ لی نا، زیادہ میں بات نہیں کر رہا۔ ایک خاتون، بس یہ نہیں، سارے عالموں کو اس نے نظر انداز کر دیا، علماء جو تھے، اور اس نے کہا کہ نہیں میرا یہ خیال ہے۔ تو ہمارا خیال تو دیکھیں، سچ جو ہے وہ ہے جسے اللہ اور اس کے رسول سچ کہیں، سچ وہ ہے، یا پھر ہمارے علماء کرام نے، محدثین نے اس کی جو تفاصیل بیان کی ہیں یا جو وضاحت کی ہے، تو وہ ٹھیک ہے، وہ سچ ہے، وہ علماء ہیں، وہ جانتے ہیں۔ تو بل یہ ہمارا تصور ہی ہے، اب قرآن میں ہے، یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے تو آیات کو محدود کر دیا ہے۔ آج کل جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کے مناقب بیان ہو رہے ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہ تو حضرت ابوبکر صدیق کے لیے بیان ہوئی ہے، اور وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم نے قرآن تو آپ کو دیکھ لیں، عام طور پہ واقعات سے ہم کوئی نصیحت نہیں لیتے۔ قرآن میں جو واقعات ہیں گزشتہ اقوام کے، وہ سب ہمارے لیے، ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو حود علیہ السلام کی قوم تھی، یہ تو لوط علیہ السلام کی قوم تھی، یہ تو نوح علیہ السلام کی قوم تھی۔ پھر قرآن سے تو ہدایت لینا، مختصر بات میں کروں، قرآن سے ہدایت لینا ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، پوری امت، اور ہم نافرمان قوم ہیں انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ بھی۔ ہم ایک سرکش قوم ہیں، بل ہم قوم طاغون، منافق ہیں، جو کہتے ہیں وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وعدہ توڑنے والے ہیں، وعدہ وفا کرنے والے نہیں ہیں۔ ہر خراب صفت ہم پر لاگو ہوتی ہے 100%، یعنی رویہ کافرانہ، رویہ مشرکانہ، رویہ منافقانہ، رویہ باغیانہ، سرکشی کا رویہ، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتی، یہ ہم کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں دین ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتا۔ اگر میں آج کے سارے مضمون کو ایک لفظ میں بیان کروں تو دین ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔
یہ بات میں اکثر آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ اگر آج اللہ تعالیٰ اس ہدایت کو، قرآن اور حضور کے فرمودات کو ہمارے سینے سے محو کر دے، کتابیں صفحات کورے ہو جائیں، سفید رہ جائیں، صفحات سینوں سے اللہ تعالیٰ قرآن اٹھا لے، تو ہماری زندگی پر کوئی فرق نہیں آئے گا، کیونکہ ہمارا قبلہ و کعبہ تو اللہ نہیں ہے، ہمارا قبلہ تو دنیا ہے، ہم تو دنیا کے پرستار ہیں۔ اس وقت بھی ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، آخرت پر ہمارا یقین زیرو ہے۔ تو قرآن تو اللہ کا سیدھا راستہ بتاتا ہے، قرآن تو آپ کو بشارت دیتا ہے، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا عَظِيمًا۔ تو کوئی فرق نہیں آئے گا، صرف اتنا ہوگا کہ رمضان کا مہینہ جب آئے گا تو بس آپ کہیں گے اب کیا پڑھا جائے، نماز میں وہ سورہ فاتحہ بھی اللہ تعالیٰ اگر اٹھا لے تو پھر نماز بھی پڑھنی مشکل ہو جائے گی، آپ کو یہ تکلیف ہوگی کہ بھئی اب نماز میں کیا پڑھیں، سب کچھ تو بھول گیا ہم نے، اور رمضان میں تراویحیں کیسے پڑھیں، اور یہ فرقہ واریت کی دکانیں کیسے چلیں گی، کیونکہ ہر ایک فرقے کے بغل میں قرآن اور حدیث ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اگر اٹھا لیے پھر یہ دکانیں بھی بند ہو جائیں گی، اور ہماری زندگی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، جوں کہ تو ہم زندگی گزارتے رہیں گے۔ کیونکہ دیکھیں یہ بہت سیریس بات ہے، ہم اللہ کے حکم اور رسول کا طریقہ عملی طور پہ ہم اس کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں، جبکہ دیکھیں اصل میں تو رسول کا طریقہ ہے، قرآن کی عملی شکل جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، سنت ہے، سنت الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، قرآن اور سنت، قرآن و سنت یعنی دونوں ایک ہی چیز ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو ہمارے لیے اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ یہ تینوں سے باتیں ہم میں نہیں ہیں، نہ اللہ کی یاد میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور لمن کان یرجو اللہ، نہ اللہ سے ملاقات کی کوئی امید ہے، اور لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، آخرت پہ ہمارا یقین نہیں ہے، اور اللہ کی یاد میں ہم زندگی نہیں گزار رہے، یہ تین علامات اس وقت بھی نہیں ہیں ہمیں، اسی لیے ہمارے لیے رسول کی زندگی میں کوئی نمونہ نہیں ہے۔ مجھے تکلیف ہوتی ہے، بہت افسوس ہوتا ہے کہ آج ہم نے اسوہ رسول کو فراموش کر دیا ہے، رسول کا اسوہ ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ یہ پاکستان کے جو چار بڑے ہیں اس وقت، وزیر اعظم ہے، صدر مملکت ہے، آرمی چیف ہے اور چیف جسٹس ہے، کسی کے چہرے پہ اللہ کے رسول کی سنت نہیں ہے، داڑھی نہیں ہے، نہ ہم تصور کر سکتے ہیں کہ اس وقت اس عہدے پر ہوتے ہوئے کوئی شرعی داڑھی رکھ لے گا، تصور نہیں کر سکتے، سوچنے کی بات ہے۔ سود، ہم تصور اس وقت نہیں کر سکتے کہ یہ سود ہم بالکل کاٹ دیں گے، یہ تو مقدمات نے اور اس طرح یہ ساری کھیل کود لگی بھی ہے نا، یعنی 71 کے آئین میں آج سے مطلب کوئی 50 سال پہلے آپ نے لکھ دیا تھا آئین میں کہ 10 سال میں سود ختم ہو جائے گا، اب 50 سال ہونے کو ہے، ابھی پھر وہ کوئی 2 سال کا وقت دیا ہے، سود ختم آپ کر ہی نہیں سکتے، آپ مسلمان ہیں نہیں، آپ غیر مسلم ہیں، یعنی کام غیر مسلموں کے ہیں، زبان پہ کلمہ طیبہ ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو دیکھیں بڑی ایک تکلیف دہ صورتحال ہے، اور دیکھیں میں آپ سے بار بار کہتا ہوں کہ میرا آپ سے بات چیت کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے، بلکہ ایک حقیقت حال ہے، ایک آگ ہے جو ہم نے لگائی ہوئی ہے، نافرمانی کی آگ جل رہی ہے، پورے امت مسلمہ کے لوگ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہیں،
دنیا کو منزل بنا لیا ہے اور دنیا کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں. تو اس صورت میں ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو تکلیف دے رہے ہیں اور ہمارے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں. ہدایت ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. یہ دیکھیں میں آپ کو جو صورت کا وہ دے رہا ہوں نا، آیت نمبر 5 سورہ صف کی آیت ہے. لِمَ تُؤْذُونَنِی، کیوں مجھے تکلیف دیتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام. اب موسیٰ علیہ السلام کی تو معاذ اللہ انہوں نے کوئی ایسی جسمانی تکلیف تو نہیں دی تھی. کیا تکلیف تھی؟ حکم کے خلاف، حکم عدولی قرآن میں ہے، مطلب قرآن اس پر شاہد ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا. مذاق اڑانے، تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو. تو اسی طرح وہ جنگ کا جو تھا اور جو سارے واقعات ہیں، تو یہ حکم عدولی، اطاعت، سر نہ جھکانا، یہ پیغمبر کو تکلیف دیتا ہے. اللہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے. تو وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِی وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْکُمْ. تمہیں پتہ نہیں ہے میں اللہ کا رسول ہوں، میری اطاعت تم پر واجب ہے. نہیں کی انہوں نے، کہا کہ مت کرو، مجھے تکلیف مت دو. تو فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، یہ ایک بہت یعنی اہم بات ہے، اہم قانون ہے. جب آپ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، یعنی زندگی ٹیڑھے راستے پر چلنے لگتے ہیں اور آپ کے اعمال میں کجی آ جاتی ہے، یعنی خیالی دنیا میں جب آپ زندگی گزارنے لگتے ہیں تو آپ کا دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے. اللہ کی نافرمانی پر جب آپ راضی ہو جاتے ہیں تو اس شخص کا جو بھی ہو تو اس کا دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے. آج امت مسلمہ کے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں. کیوں؟ کہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نافرمان ہیں. دیکھیں یہ تو بہت کھلی ڈولی بات ہے. اللہ کی اطاعت اور رسول کا اتباع ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتا. تو ویسے آپ زبانی طور پہ جو بھی آپ کہیں یا نعتیں پڑھیں، یہ کریں وہ کریں، ایک ایسی صورتحال ہے آج کل کہ بالکل یعنی حقیقت، اسلام کی حقیقت سے ہم غافل ہیں. نعتیہ محافل ہو رہی ہیں، مثال کے طور پہ عید میلاد کے جلوس منائے جا رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سب کچھ غلط ہے یا ٹھیک ہے، میں اس پہ بات نہیں کر رہا، کیونکہ میں فرقہ واریت کا نہیں ہوں اور اضافہ ہو رہا ہے دین میں. یا دیکھیں حقیقت سے ہم گزر چکے ہیں. اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ، یہ مختصر بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجت الوداع میں کہ میں تم میں 2 باتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ، یہ فرمان رسول ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر تم نے ان 2 چیزوں کو چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے. مضبوطی سے تھام لیا، لن تدلوا ابدا. لیکن آج صدیاں ہو گئی مسلمان قوم نے اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ چھوڑ دیا ہے. چلیں جو کچھ بھی ہوا، ہمارے جو اسلاف تھے وہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا، لیکن مسئلہ تو اس وقت آپ کا ہے اور میرا ہے کہ میں اور آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں. تو جواب اس کا یہ ہے کہ ہم اجتماعی طور پہ، ہمارے لیے اجتماعی طور پہ اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتا. کیوں؟ کہ ہمارا آخرت پر یقین نہیں ہے، ہمارا یقین دنیا پر ہے. ہم دیکھیں بالکل کھلی ڈلی بات ہے، ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے، ہمارا مقصود محبوب مطلوب دنیا ہے
اور ہم دنیا کے لیے زندگی گزارنے پر بضد ہیں، تو پھر آپ دیکھ لیں کہ کیا مسائل ہیں۔ بہرحال وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم